بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ امر ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس کا باپ انور ایک معمولی پھیری والا تھا جو گلی سڑی سبزیاں اور پھل بیچ کر گھر کا چولہا چلاتا، اور اس کی امی زینب بھی محلے والوں کے کام کاج کر کے زندگی کا پہیہ گھما رہی تھیں۔ اسی زبوں حالی کے دور میں امر کی صحت کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ زندگی کسی پٹی ڈگر پر چل رہی تھی، جیسے جسم اور سانسوں کا رشتہ بحال رکھنے کے لیے 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوں۔ وہ بھلا کسی کی صحت کا خیال کیسے رکھے؟ انہی حالات میں امر کی پرورش ہو رہی تھی۔ جب کبھی عید کا موقع آتا تو وہ گلی محلے میں بچوں کو رنگ برنگے کپڑوں میں دیکھ کر اپنے امی ابو سے کپڑوں اور نئے جوتوں کا مطالبہ کرتی۔ ہمیشہ ایک ہی جواب ملتا کہ بس اپنی بچی کو اگلی عید پر لا دوں گا۔ وہ ضد کرتی تو اسے ڈانٹ ڈپٹ کر اسے چپ کروا دیا جاتا۔ حسب معمول انور آج بھی پرانے امرود اور پرانی سبزیاں سائیکل پر لادے صبح سویرے ہی گلیوں اور محلوں میں بیچنے نکل گیا، لیکن بہت ہی کم لوگ اس سے پرانی سبزیاں اور پھل خریدتے تھے۔ وہ روزانہ منڈی سے تازہ سبزیاں اور پھل لاتا۔ وہ تو وہی چیزیں خریدتا جو اسے سستے داموں مل جاتی، چاہے وہ کیسی ہی کیوں نہ ہوں۔ سارا دن آوازیں لگا لگا کر وہ تھک چکا ہوتا، لیکن اس کی جیب میں اتنی رقم نہیں تھی کہ شام کے کھانے کے لیے آٹا خریدتا۔ آج بھی جب وہ گھر لوٹا تو اداس تھا۔ آج وہ بہت اداس گھر لوٹا اور سامان اتار کر رکھا تو امر نے ایک امرود اٹھا لیا۔ اس دن اسے باپ کا جو سناٹے دار تھپڑ پڑا وہ اسے کبھی نہیں بھولے گا۔ نیز اس کا چچا زاد بھائی تھا جس کے والدین شروع سے ہی انتقال کر گئے تھے۔ دوسرے بہن بھائی بھی نہ تھے۔ وہ بری صحبت میں پڑ گیا اور کم عمری میں نشہ شروع کر دیا۔ اسے کسی اور کی خبر نہیں تھی اور نہ ہی پرواہ تھی، نہ اسے اپنا ہوش تھا۔ کبھی نشے میں دھت کہیں پڑا ہوتا تو کبھی کہیں۔ جب نشے کے لیے کچھ نہ ملتا تو چوری اور ڈاکے بھی ڈالتا۔ کئی بار جیل کاٹ چکا تھا۔ اتنے بڑے بڑے بال، گھنی میلی کچیلی اور بے ڈھنگی بڑھی ہوئی داڑھی اور سرخ سرخ آنکھیں۔ امر کو تو اسے دیکھ کر ہی ڈر لگتا اور وہ اس کے منہ سے ٹپکتی رال دیکھ کر ڈر سی جاتی۔ امر بڑی ہوئی تو ماں کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کے لیے جانے لگی۔ کسی گھر میں وہ لوگوں کے کپڑے دھوتی تو کہیں جھاڑو لگاتی۔ اس کے بدلے میں اسے چند روپوں کے ساتھ ساتھ بہت سے تانے تشنے بھی سہنے پڑتے۔ کبھی کپڑے نہیں صحیح دھلتے تو کبھی برتنوں پر چکنائی کے داغ رہ جاتے۔ کوئی کہتا حرام کے پیسے لیتی ہو، صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتی۔ ایسے الفاظ سن کر اس کا دل بھر آتا اور وہاں نہ کام کرنے کا تہیہ کرتی، لیکن مجبوراً اسے صبح آنا پڑتا، کیونکہ انہی کے گھر کے بچے ہوئے ٹکڑوں سے اس کا پیٹ پلتا تھا، ورنہ اپنے گھر میں اور کیا رکھا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ امر بھی بڑی ہوتی رہی۔ اب انور اور زینب کو گھر کے ساتھ ساتھ ایک اور فکر لاحق ہو گئی کہ امر کی شادی بھی کرنی تھی، لیکن گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا اور لوگ بھی ان کی غربت کی وجہ سے ان سے نفرت کرتے تھے۔ زینب کی راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ وہ دن کو کام میں لگی رہتی، لیکن اس کا خیال امر کے بارے میں ہوتا کہ میری بچی کی عمر بھی اسی طرح گزرے گی۔ لیکن پھر ایک موہم سی امید پیدا ہوتی اور وہ خدا سے دل ہی دل میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگتی کہ میری بچی کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ آ جائے۔ لیکن اس بیچاری کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ لوگ رشتہ تو کیا انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ انور نے بہت ہاتھ پاؤں مارے کہ بیٹی کا رشتہ کسی اچھی جگہ پر ہو جائے، لیکن کوئی بات نہیں بنی۔ رات بھر میاں بیوی یہی سوچتے کہ بیٹی کا کیا بنے گا۔ بیٹی انہیں اب رحمت کی بجائے زحمت لگنے لگی تھی۔ انور تو دل ہی دل میں دعا کیا کرتا، اے اللہ تو اگر اس کا رشتہ نہیں بھیجتا تو پھر اسے سنبھال لے۔ امر جوانی کی دہلیز پر کب کی پاؤں رکھ چکی تھی۔ تمام لڑکیوں کی طرح اس کے دل میں بھی شادی کے سہانے خیال آتے اور وہ دل ہی دل میں مسکرا دیتی۔ اب اس کا انتظار طول پکڑتا جا رہا تھا۔ پہلی بار کہیں سے
दो एक रिश्ते आने वाले थे। वो कितना निहाल थी, लेकिन जब वो जहेज का मुतालिबा करते तो उसके माँ बाप का दिल धक से डूब जाता और फिर नाउमीदी और मायूसी के साए और भी गहरे हो जाते। इधर अमर की जवानी गुजरती जा रही थी। अब अनवार और ज़ैनब को अच्छे तो क्या किसी भी रिश्ते की तलाश थी, लेकिन कोई भी उनकी बेटी का रिश्ता लेने के लिए रजामंद न हुआ। अमर के बालों में चांदी देखकर ज़ैनब कितना रोई और चिल्लाई थी, मगर अनवर भी क्या करता, वो भी सारे जतन कर चुका था। एक रोज दोनों मियाँ बीवी चूल्हे के पास बैठे थे। अमर अंदर टूटी फूटी चारपाई पर लेटी पड़ी थी कि अनवर ने ज़ैनब को अपना फैसला सुनाया कि ज़ैनब सुनो, मैंने अमर की शादी नीर से करने का फैसला कर लिया है। ये सुनते ही ज़ैनब के पाँव के नीचे से जमीन निकलती हुई महसूस हुई और आसमान चकराने लगा। बेचारी बहुत चिल्लाई, मगर होना क्या था? कुछ भी नहीं, क्योंकि इसका मुतबादल कोई नहीं था। रो धोकर उसे शौहर की बात से मुत्तफिक होना पड़ा। वो और क्या करती। अमर को जब इस बात का पता चला तो वो चोरी चोरी बहुत हुई। वही नीज जो उसे एक आंख देखना भी पसंद नहीं करती थी, आज उसका सरताज बनने जा रहा था। वही नशई जिसके मुंह से हमेशा राल टपकती रहती थी, जिसे न सुबह का पता था न शाम का। यह सोचकर वो और भी लरस जाती। ज़ैनब और अनवर ने पेट काट काट कर अमर के लिए 3-4 सूट कपड़ों के खरीदे और फिर चंद पुराने कपड़े ज़ैनब जहाँ से काम करती थी वहां से ले आई, और एक पुराना जूता भी था। ये था अमर के जहेज का कुल सामान। अनवर नीर को ढूंढकर उसके घर लाया। घर क्या था, एक कच्ची झोंपड़ी जो मुद्दतों से वीरान और सुनसान पड़ी थी। दरो दीवार में घास उगाई थी। ज़ैनब और अनवर ने मिलकर घर की सफाई की। जहां दीवारें टूट चुकी थीं वहां गारे से लिपाई की, घास काटी, नीस का हुलिया दुरुस्त किया। वो चंद रोज नशे से दूर रहने की वजह से नॉर्मल हालत में आया। अनवर ने उसे शादी के बारे में बताया तो वो खुश हो गया। चंद दिनों के बाद अनवर ने चंद अपने तरीके के लोगों की मौजूदगी में अमर का निकाह नीर से करके अपने सर से बोझ उठा दिया। अमर की शादी क्या हुई, उस पर तो मसाइब के पहाड़ टूट पड़े। नीस तो किसी काम को हाथ तक न लगा था। मजबूरन अमर को शादी के दूसरे तीसरे दिन दोबारा लोगों के घरों में काम के लिए जाना पड़ा। अब उसके कांधों पर दोहरी जिम्मेदारी थी। अपने साथ साथ उसे नीस का पेट भी पालना पड़ता। वो जब सुबह सवेरे घर से निकलती और रात को वापस आती तो उसके सर पर पुराने अखबारों और कागजों की गठरी होती और हाथ में पुराने टीन के डब्बे होते जिन्हें वो कबाड़ में फरोख्त करती और रुपया पैसा इकट्ठा करती। नीस उसे हर दूसरे चौथे रोज पैसों का मुतालिबा करता, क्योंकि वो नशा करता और कोई भी काम नहीं करता था। क्योंकि अगर वो पैसे देने से इनकार करती तो वो उसे बुरी तरह मारता। आखिर मजबूरन उसे पैसे देना पड़ते। वह गुजरता रहा। अमर को खुदा ने 2 चांद जैसे बेटे भी अता किए थे, जिनकी अमर अच्छी परवरिश करना चाहती थी। उसकी दिली ख्वाहिश थी कि ये बड़े होकर तालीम हासिल करें और किसी बड़े स्टोर में क्लर्क बन जाएं। अब उसे अपना मुस्तकबिल रोशन नजर आने लगा। उसने और ज्यादा काम करना और पैसे जोड़ना शुरू कर दिए। उसकी जिंदगी में सिवाय इतवार वाले दिन के कोई आराम नहीं था। वो इतवार के दिन काम पर नहीं जाती, बल्कि पुराने अखबार उठाकर बैठ जाती और तस्वीरें देखा करती। अब उसने एक एक रुपया बचाकर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो इन रुपयों को एक टीन के डब्बे में डाल देती और टीन के डब्बे को उसकी चारपाई पर पड़े सामान में छुपाकर रखा था ताकि नीस की उस पर नजर न पड़े। वो हर रोज उन्हें गिना करती। वो पूरे पैसे पूरे करना चाहती थी जो अमर के ख्याल में उसके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लाजिम थे। आज पैसे गिनते हुए वो कितना खुश हो रही थी। आज डब्बे में 988 रुपये थे। वो हदफ पूरा करने में सिर्फ 12 कदम पीछे थी। उसे अपना दिल खुशी से झूमता हुआ महसूस हुआ। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। शाम को जब वो काम से थकी हारी घर लौटी तो नीस हस्बे आदत घर पर नहीं था। वो अमूमन देर से आने का आदी था। दिन भर वो आवारा और नशेई दोस्तों के साथ नशे में धुत रहता और रात गए घर वापस आता। उसने बच्चों से प्यार किया, लोगों के घरों से बचा खुचा खाना उन्हें खिलाया और सुला दिया। नीस के इंतजार के लिए वो काफी देर जागती रही। वो उसके घर का सरबराह था, उसके घर का ताज था, लेकिन काफी देर तक वापस न आया तो उसकी परेशानी में इजाफा होने लगा। न जाने कहाँ होगा और किस हाल में होगा। यही सोचते सोचते न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह जब वो जागी तो घर के बाहर लोग जय मुगोइयां कर रहे थे कि करीबी घर में रात को डाकू घुस आए।
وہ قیمتی سامان اور زیورات بھی اٹھا کر لے گئے اور مالک مکان کو بھی قتل کر دیا۔ ان میں سے ایک آدمی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی اس کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ وہ مرغے بسمل کی طرح تڑپ رہی تھی اور دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ خدا اس کا سہاگ سلامت رہے۔ کہیں نیز تو اس واردات میں شامل نہیں تھا۔ اس نے بچوں کو گھر پر چھوڑا اور بھاگتے ہوئے قریبی تھانے گئی۔ پتہ چلا کہ نیز تو قتل اور چوری کی واردات میں حوالات میں بند تھا۔ کافی دیر تک وہ حقیقت دریافت کرنے کی کوشش میں لگی رہی کہ آیا وہ اس واردات میں ملوث بھی تھا یا شک کی بنیاد پر پولیس نے اسے گرفتار کیا، لیکن نیز نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ وہ اسے چھوڑ کر گھر آ گئی۔ گھر آتے ہی ایک اور مصیبت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ رقم والا ڈبہ اٹھایا تو خالی تھا۔ اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ زندگی بھر کی جمع پونجی لٹ چکی تھی۔ اس نے بچوں کے مستقبل کی خاطر بڑی محنت سے یہ رقم جوڑی تھی۔ اس کا روشن مستقبل اسے تاریک نظر آنے لگا۔ شک گزرا کہ یہ رقم نیز نہیں چرائی ہوگی۔ وہ الٹے قدموں تھانے گئی اور اس رقم کے بارے میں پوچھا۔ اس نے پولیس والوں سے کہا کہ قتل اور چوری کے ساتھ ساتھ اس سے وہ اپنی رقم کے بارے میں بھی تحقیق کریں۔ یہ میرا چور ہے۔ زندگی بھر کی کمائی کے لٹ جانے سے اسے تھکاوٹ ہو رہی تھی۔ مزید کام کرنے سے وہ بیزار ہو گئی تھی۔ وہ ہر روز تھانے جاتی لیکن نیز سے رقم کا کوئی پتہ نہ چلا اور اس پر چوری اور قتل کا الزام بھی ثبت ہو گیا، جس کے نتیجے میں اسے سزائے موت سنائی گئی۔ اس نے ہر طرف سے ہاتھ پاؤں مارے۔ جن لوگوں کے ہاں وہ کام کرتی تھی ان سے مدد کی درخواست کی، مگر کسی نے مدد نہیں کی۔ جس دن اسے پھانسی ہوئی اور میت گھر پہنچی تو گھر میں قہرام مچ گیا۔ بچے رو رو کر نڈھال ہو گئے۔ اس پر بھی سختہ طاری ہو گیا اور دورے پر دورے پڑ رہے تھے۔ محلے والوں نے مل کر کفن دفن کیا، ورنہ اس کے پلے کیا تھا۔ اس غم میں وہ 3-4 دن کام پر بھی نہیں گئی۔ زندگی موت کی کشمکش میں مبتلا رہی۔ اسے زندگی سے کوئی محبت نہ رہی تھی۔ سب کچھ لٹا کر بھی اسے چین نہیں ملا۔ اس نے خودکشی کرنے کی ٹھان لی، لیکن گود میں پڑے روتے سسکتے بلکتے بچوں کو دیکھ کر دل بھر آیا۔ میں تو اس ظالم دنیا سے جان چھڑا لوں، مگر ان بچوں کا کیا ہوگا؟ میں مر گئی تو انہیں کیا ہوگا؟ بالآخر اپنی اولاد کی وجہ سے اسے دوبارہ اپنی زندگی کو معمول کے مطابق لانا پڑا، بلکہ پہلے سے زیادہ کام کرنا پڑا، کیونکہ اب اس کے بچے بڑے ہو رہے تھے۔ ان کی ضروریات میں اضافہ ہو چکا تھا۔ ان کی پڑھائی اور روشن مستقبل کی خاطر پھر سے روپیہ جوڑنا تھا۔ وقت گزر رہا تھا۔ وقت اور مشکلات سے مرجھایا ہوا جسم کسی مریل بیل کی طرح زندگی کے چکر پورے کر رہا تھا، لیکن دل میں امید کی چنگاری سلگ رہی تھی جو بچوں کے روشن مستقبل کی صورت میں تھی۔ تبھی وہ مشکلات اور دکھوں کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کر رہی تھی۔ حالات سے تنگ بھی ہوتی تو اپنے بچوں کو احساس نہ ہونے دیتی۔ اور پھر آج زندگی میں اسے پہلی بار خوشی میسر ہو رہی تھی۔ اس کا مرجھایا ہوا گلاب سا چہرہ پھر سے کھل اٹھا تھا، کیونکہ اس کے بڑے بیٹے طلحہ نے پہلی بار اسکول جانا تھا اور وہ اس کے اسکول جانے کا انتظام کر رہی تھی۔ چاہت سے خریدی ہوئی یونیفارم کی سلوٹیں درست کر رہی تھی۔ پھر جلدی سے اٹھی، کسی کے گھر سے لائی ہوئی گندم کو اٹھایا۔ گندم کیا تھی، آدھے سے زیادہ اس میں جو تھے۔ وہ پھر بھی خوش تھی۔ کافی مدت کے بعد اس کے گھر میں چولہا جلے گا۔ آج اس کے گھر سے بھی دھواں اٹھے گا۔ وہ اس برائے نام گندم کو ہاتھ کی چکی پر پیس رہی تھی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں آٹا تیار ہو گیا۔ وہ اس آٹے کو جھونپڑی میں بیٹھی گوندھ رہی تھی اور اس کام سے فارغ ہو کر باہر سے سوکھے سرکنڈے لے آئی۔ روٹی پکنا شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آج جلی 2 روٹیاں تیار تھیں۔ کھانے کے ساتھ ساتھ نمک کی نعمت بھی تھی۔ جلدی سے طلحہ کو محبت اور مان سے جگایا، اس کا ہاتھ منہ دھلایا اور کھانا پیش کیا۔ طلحہ بھی بہت خوش تھا کیونکہ وہ گھر کی پکی روٹی کھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد طلحہ یونیفارم میں ملبوس تھا۔ ہاتھ سے بنا کپڑے کا تھیلا جس میں قاعدہ اور تختی تھی تھامے مسکرا رہا تھا۔ عمر نے اسے سمجھایا کہ بچوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھے۔ اس نے اپنے بچے کے نام کا صدقہ بھی دیا تھا۔ زندگی پھر معمول کے مطابق گزرنے لگی۔ اس کا بیٹا اسکول جانے لگا، لیکن ایک دن وہ کام سے واپس آئی تو اس کا بڑا بیٹا طلحہ اکیلا تھا اور چھوٹا بیٹا جو کچھ عرصہ پہلے ہی اسکول جانے لگا تھا وہ موجود نہیں تھا۔ اس نے طلحہ سے عدیل کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب وہ گھر آیا تو عدیل گھر میں موجود نہیں تھا۔ اب تو اس کا ذہن مفلوج ہو کر رہ گیا۔ وہ اسے تلاش کرنے نکلی مگر کہیں اس کا سراغ نہیں ملا۔
رات ہو گئی مگر عدیل کی کوئی خبر نہیں ملی۔ مصیبت پر مصیبت اور طوفانوں پر طوفان۔ وہ روتی چلاتی رہی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے۔ وہ بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک دو بڑی بڑی مونچھوں والے آدمی اندر داخل ہوئے۔ گھر کا دروازہ تو تھا ہی نہیں، دروازے کی جگہ پر ایک پرانا کپڑا لٹکا رہتا تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر ڈر گئی۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ ان میں سے ایک نے گرجدار آواز میں کہا۔ ان باتوں کو چھوڑو، تیرا بیٹا ہمارے قبضے میں ہے، 50,000 روپے کا انتظام کرو ورنہ تیرے بیٹے کو قتل کر دیا جائے گا۔ بیچاری رو رو کر پکارتی رہی، خدا کے واسطے میرے بچے کو کچھ مت کہنا، میں رقم کا بندوبست کر لوں گی۔ وہ اس کی بات کا یقین کر گئے۔ رقم کا بندوبست کرنا اور اپنا بچہ لینا، خیر وہ تو اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ روئی چلائی، 50,000 تو کیا 500 کا انتظام نہ ہو سکا۔ ظالموں کو کیا پتا تھا کہ بڑی بڑی کوٹھیوں میں کام کرنے والی کے پاس بڑی رقم بھی ہوگی۔ اس کے پلے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ 2 دن کی مہلت دی گئی کہ رقم لے کر فلاں روڈ کے پاس آ جانا اور بچہ لے جانا۔ زیادہ چالاکی دکھائی تو انجام برا ہوگا۔ 2 دن بعد امر اس روڈ کے پاس گئی، لیکن ہاتھ میں چند روپوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ وہاں کھڑی روتی رہی، یہ سوچ کر ہلکان ہوتی رہی کہ پتہ نہیں وہ اس کے بچے کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اس کے پاس رقم نہیں تھی۔ ایک آدمی کار میں آ کر اس کے پاس رکا اور شیشے سے باہر سر نکال کر کہا، کہاں ہے رقم؟ وہ گمسم کھڑی رہی۔ اندر سے عدیل کے چلانے کی آواز آئی، امی مجھے ان سے چھڑاؤ، مجھے ان کے پاس نہیں رہنا۔ امر کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ وہ بھاگ کر کار کے پاس گئی، اندر ہاتھ ڈال کر بچے کو اٹھانا چاہا مگر ایک مضبوط ہاتھ نے اس کی کمزور کلائی پکڑ لی اور کہا، پہلے پیسے۔ زوردار آواز میں پھر پوچھا گیا تو امر نے کہا، مجھے مار ڈالو مگر میرے بیٹے کو رہا کر دو۔ ابھی بات مکمل کر نہ پائی تھی کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے رخسار پر پڑا۔ وہ خود کو سنبھال نہ سکی، وہیں سڑک پر گر پڑی۔ کار چل دی اور وہ پاگلوں کی طرح کار کے پیچھے بھاگتی رہی۔ کار نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ اسے اپنا خیال نہ تھا نہ گھر کا، کہ ایک معصوم تو گھر میں بھی اکیلا پڑا ہے۔ کافی دیر بعد وہ گھر لوٹی۔ طلحہ بھی رو رو کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ اسے اس حال میں دیکھ کر وہ اور گھبرا گئی۔ اسے گود میں اٹھایا، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے ڈالے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہوش میں آیا تو ماں کے گلے سے لپٹ کر رونے لگا۔ مامتا اور جوش میں آئی، کسی بچے کی طرح جو بھوک سے چلا رہا تھا، چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی۔ 3-4 دن تک وہ اسی طرح گھر میں بے سدھ پڑی رہی۔ اگلے دن جب وہ صبح باہر نکلی تو باہر کھیتوں میں پرندے شور کر رہے تھے۔ وہاں گئی تو اس نے جو دیکھا ناقابل بیان تھا۔ کیا دیکھتی ہے؟ اس کے معصوم عدیل کی لاش کو پرندے نوچ رہے ہیں۔ وہ یہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک ہسپتال میں تھی۔ وہ پاگل ہو گئی تھی، دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ کبھی پاگلوں کی طرح ہنستی تو کبھی رونے لگتی، کبھی گمسم سی ہوتی تو کبھی بال نوچتی۔ چند دن بعد اسے ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا۔ طلحہ امر کی امی کے گھر تھا اور اس کی امی امر کو بھی اپنے پاس لے آئیں۔ طلحہ کی دیکھ بھال زینب کر رہی تھی۔ طلحہ ماں کی حالت دیکھ کر پریشان تھا مگر بچہ تھا، کیا کر سکتا تھا۔ ایک دن طلحہ اسکول گیا۔ اسکول میں ایک دھماکہ ہوا، کافی بچوں کی جانیں گئیں۔ زینب کو جب معلوم ہوا تو وہ بھاگتے ہوئے اسکول گئی۔ ہر طرف معصوم بچوں کے اعضاء بکھرے پڑے تھے۔ کافی دیر تک زینب ادھر ادھر بھاگتی رہی اور پھر اسے طلحہ کا جھلسا ہوا جسم مل ہی گیا، جسے دیکھ کر وہ منہ کے بل گر پڑی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ہمیشہ کے لیے اس دنیاوی دکھ اور مصائب سے نجات پا گئی۔ جب 2 لاشیں گھر پہنچیں تو انور دیواروں کو ٹکرے مار مار کر رو رہا تھا مگر امر ان سب باتوں سے بے نیاز پتھر کے بت کی طرح چپ بیٹھی ہوئی تھی۔ ہر آنے جانے والے کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی۔ گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ آسمان لگتا تھا کہ اس صدمے سے اشک بار تھا مگر امر بت بنی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہ نکلا۔ نکلتا بھی کیسے، آنسو تو خشک ہو گئے تھے، اعصاب جواب دے چکے تھے اور وہ اندر ہی اندر ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے آنسوں کا ذخیرہ ختم ہو گیا تھا۔ ایک رات وہ چپکے سے اٹھی، اپنی پرانی چنری کو چھت سے باندھ کر خودکشی کرنا چاہی، کیونکہ زندگی کا مقصد ختم ہو گیا تھا۔ اس کی دنیا لٹ گئی تھی۔ جس نے شوہر، 2 بچوں اور ماں کے جنازے دیکھے ہوں، اس کے غم کا بھلا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ چنری کو گردن میں ڈالا اور جھول گئی۔
مگر پرانی چنری اس کا وزن برداشت نہ کر سکی اور ٹوٹ گئی۔ امر کو موت بھی نہ ملی اور آج وہ بیٹھی سوچ رہی تھی کہ خدا نے اسے بھی کون سا دن دکھانے کے لیے زندہ بچایا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔